دوستو، آپ لوگ گناہ کریں گے، آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن ان پر ندامت کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو شرمندہ ہونے والے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم گناہ کرو گے، تم لوگ بڑے ظلم کرو گے اپنی جانوں پہ، گناہ کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ظلم کبھی نہ کرنا اپنی ذات پہ۔ چاہے تم نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، زمین سے لے کر آسمان تک لمبی فہرست کیوں نہ تیار کر لی ہو، ایک ظلم کبھی نہ کرنا اپنی ذات پہ کہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میں بڑا بے نیاز اور رحمان اور رحیم اور کریم ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں بخشنے پہ آ جاؤں، اگر مہربانی کرنے پہ آ جاؤں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگوں نے بس مایوس نہیں ہونا۔ دوستو، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم 100% پرفارم کیوں نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہماری جانوں کے پیچھے ایک بہت بڑی بلا لگی ہوئی ہے جس کا نام شیطان ہے، اور وہ کوئی ایسی کمزور پرسنالٹی نہیں۔ یہاں پر تو عام لوگوں نے اپنے سٹیٹس پر لگایا ہوتا ہے کہ میری انا کا یہ تقاضا ہے، میرا دشمن میرے معیار کا ہو۔ تو جس نے دشمنی اللہ رب العزت کے ساتھ کی ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کوئی کمزور پرسنالٹی ہے؟ آپ شیطان کی آٹو بایوگرافی تو پڑھ کے دیکھیں۔ شیطان ہونے سے پہلے جب تک اس کا نام عزازیل رہا، آپ کو پتہ لگ جائے گا، زاہد، عابد، والی، تقی، قبازیل، استاد الملائکہ عزازیل، اتنے بڑے بڑے ٹائٹل تھے اس کے۔ فرشتوں کا استاد رہا، مقربین کا استاد رہا، جنت کا خزانچی رہا 40,000 سالوں تک۔ عبادت اور ریاضت میں اس نے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ آسمانی مخلوق کے لیے وہ ایک قابل رشک پرسنالٹی رہا۔ کائنات میں انفارمیشن پر اس کی بڑی ایکسس تھی، اور اس کا شیطان بننے سے پہلے بہت ہی خوبصورت ریلیشن رہا ہے رب العزت کی ذات سے۔ وہ تو جب بعد میں اس کا دماغ خراب ہوا تب وہ لئیس ہوا، ابلیس ہوا، لعین ہوا، شیطان ہوا، سارا کچھ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اس نے چیلنج کر دیا کہ میں نہیں مانتا آپ کے فیصلے کو، تکبر کیا کہ میں نہیں مانتا، اور اللہ کی ذات کو دیکھیں کہ فوراً اس کو سزا نہیں دی، ورنہ اللہ چاہتے تو اسی وقت صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتے، مہلت دے دی کہ جا اپنی آئیڈیالوجی پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو قائل کر لے۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب مجھے ایکسس دے دے۔ کہا کیسی ایکسس چاہیے؟ کہا قیامت تک کی زندگی۔ کہا دے دی۔ کہا میری اولاد کثرت سے ہو۔ کہا دے دی۔ کہا میں جس شکل میں چاہوں آ جاؤں۔ کہا دے دی، لیکن اس میں تھوڑی سی ایکسیپشن اس کے اندر رکھ لی۔ کہا مجھے فلاں فلاں ایکسیس چاہیے۔ کہا دے دی۔ اللہ نے کہا جا میں تجھے کچھ اور ایکسیس بھی دیتا ہوں۔ انسان تجھے نظر آئیں گے لیکن تو انہیں نظر نہیں آئے گا۔ ان کے مال میں تیرا حصہ ہوگا لیکن تیرے مال میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ میں تجھے ایکسیس دیتا ہوں ان کے دل تک، ان کے دماغ تک، جا میں تجھے ان کے خون کی رگوں تک ایکسیس دیتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ پھر میں ان پر حملے کروں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو قائل کر لوں گا اپنی آئیڈیالوجی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو کرے گا حملے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بھٹکا بھی دے گا، لیکن میرے ان بندوں کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے گا جو اخلاص والے ہوں گے۔ دوستو، اخلاص ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب اخلاص طاری ہو جائے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو ہر وقت اسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ ہم بہت مضبوط لوگ نہیں، عام سے لوگ ہیں، لیکن ہم پر بھی کبھی کبھی وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ اور جب وہ کیفیت ہم پر طاری ہو جائے تو اللہ رب العزت سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ بندہ اس ٹائم پرفارم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص والا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔